برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کے سلسلے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ مبارک، جس کو اللہ نے خود قرآن میں احسن القصص فرمایا ہے، ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین بھی آ گئے۔ بنیامین پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بات کھول دی کہ میں یوسف ہوں اور آپ میرے بھائی ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کو روکنے کے لیے ایک ہیلا فرمایا کہ اپنے ملازمین سے کہہ کے اپنا ایک برتن بنیامین کے غلے میں رکھوا دیا گیا، کیونکہ قانون یہ تھا کہ اگر کوئی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے اور جس سے چوری کا سامان برآمد ہو جائے وہ بندہ پھر اسی کی قید میں آ جائے۔ تو یہ بھی ہم نے الحمدللہ عرض کر دیا تھا کہ توریہ یا ہیلا جو ہے وہ شریعت میں اگر کسی جائز کام کے لیے ہے، یعنی شرعی احکامات کو اس سے توڑا نہیں جا رہا بلکہ شریعت کے احکام پہ عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایسا ہیلا کرنا جائز۔ لیکن کوئی ایسا ہیلا کیا جائے جس سے اسلام کے احکام کو توڑنا مقصود ہو تو وہ حرام۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور آدمی بغیر کسی وجہ کے سفر شروع کر دے کہ چلو جی روزے نہیں رکھنے پڑیں گے، مسافر ہو، یا اپنے آپ کو بلا وجہ بیمار ظاہر کر لے، یہ چیزیں شریعت میں حرام۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام خود مظلوم تھے، انہی بھائیوں کے ظلم نے ان کو غلام بنا کے بازاروں میں بکوا دیا، پھر ان کے بعد بنیامین بھی ان کا نشانہ ستم بنا۔ تو اب اگر حقیقت میں تو اپنے بھائی کو روکنا چاہتے ہیں، کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے، اور نہ اسی ضمن میں ان کو پکڑ کے چوری کی کوئی سزا دینا چاہتے ہیں کہ باقی بھائیوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں، تو غصہ نکال رہے ہیں۔ وہ تو اپنے بھائی کو صرف روکنا چاہتے ہیں جو شریعت میں ان کا حق، اور ساتھ اللہ کی قدرت سے اسباب بھی بنتے جائیں کہ پھر پورے خاندان کے جمع ہونے کا ذریعہ بنے۔ پہلے یوسف علیہ السلام اکیلے تھے، اب بنیامین بھی آ جائیں گے، پھر اللہ چاہے گا اور بھی آ جائے۔ اس لیے وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی۔ بہرحال جب ان کی تلاشی لی گئی تو سامان بنیامین کے اس غلے کی بوری سے نکل آیا، تو آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، یہ دیکھو تم تو کہتے تھے کہ ہم چور نہیں ہیں، سامان تو تمہارے سے نکل رہا۔ اب وہ بھی غصے میں آ گئے۔ قالوا ان يسرق وقد سرق اخ له من قبل، کہنے لگے اچھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ چوری کرتا ہے، ہمیں تو کوئی علم نہیں۔ اگر اس نے چوری کی ہے نا، اس کا ایک بھائی پہلے بھی تھا، اس نے بھی چوری کی۔ یوسف علیہ، یعنی اب اس پر بھی الزام لگا رہے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے اس الزام کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے اپنی خالہ کے پاس رہتے تھے، اور خالہ چاہتی تھیں، بالکل بھی عین ہی یہی واقعہ تھا کہ جیسے آج یوسف بنیامین کو رکھنا چاہتے ہیں، خالہ یوسف علیہ السلام کو رکھنا چاہتی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پگڑی مبارک تھی، تو وہ باندھ دی حضرت یوسف کی کمر کے نیچے اور اوپر سے قمیض پہنوا دیا۔ اب وہ تو بچے تھے، ان کو کیا پتا کیوں باندھا جا رہا ہے۔ اور جب یوسف علیہ السلام گھر آ گئے تو وہ آ گئی حضرت یعقوب کے پاس کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو پگڑی ہمارے ہاں نسلاً بعد نسلاً چلی آ رہی ہے، اتنی متبرک پگڑی کہ وہ تو چوری کر کے لایا۔ تو جب ان کے کپڑوں کی تلاشی لی گئی تو وہ تو باندھا ہوا تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب قانون یہی ہے کہ بھئی یوسف میرے حوالے کر، تو اپنے حوالے کر دی۔
تو وہ الزام انہوں نے لگایا کہ ان یسرق فقد سرق اخ له، اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام چونکہ کریم تھے، سخی تھے، طبیعت میں سخاوت تھی، تو گھر والوں سے پوچھے بغیر جو ہے نا طعام لے کے باہر فقیروں کو کھلا دیتے، تو اس کو بھی انہوں نے چوری کے لفظ سے تعبیر کیا کہ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ جب یوسف علیہ السلام نے سنا تو آپ بڑے خوش بھی ہوئے اور چھپا لی بات، ظاہر نہ کی کہ چلو کہنے دو ان کو جو کہنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد جو ہے وہ تو حل ہو رہا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ یوسف علیہ السلام ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، ان کا باپ جو ہے نا جی وہ بوڑھا آدمی ہیں، بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، اور بہت ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا کہ ان کا بیٹا ان سے جدا ہو جائے، آپ مہربانی کریں۔ اصل میں یہ ہے کہ وہ ایک ماں سے دو بھائی ہیں اور باقی ہم الگ ماں سے ہیں، تو ہم میں سے آپ کوئی اور جو ہے اپنے پاس قید رکھ لیں اور اس کو چھوڑ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا عجیب بات کرتے، ہم کیوں بھئی معاذ اللہ ناخذ الا ما وجدنا متاعنا، قانون یہ ہے کہ جس پر ہمارا سامان نکلے گا ہم اس کو لیں گے، اس کے علاوہ کسی کو کیوں لیں، ہم کیوں ظلم کریں۔ اور یوسف علیہ السلام تو روکنا بھی اپنے بھائی کو چاہتے تھے، ان کو کیوں روکیں۔ اب جناب جب مایوس ہو گئے اور یوسف علیہ السلام بنیامین کو لے کے اپنے محل میں تشریف لے گئے، اب بھائیوں نے کہا کہ بھی کیا کریں۔ ان میں سے جو بڑا بھائی تھا جس نے پہلے بھی رائے دی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کیا جائے، اس نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہم سے ابا نے بڑے بڑے قسمیں لی تھیں، وعدے لیے تھے، اور آج اللہ کی شان ہے کہ پھر ہم اسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، میں تو نہیں جاتا یار، میں تو یہی رہوں، میں کیا منہ دکھاؤں جا کے اپنے ابا کو۔ اب اس کا دو حل ہیں، یا تو میرے والد مجھے اجازت دے دیں کہ بھئی آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے، میں نے تحقیق کر لی ہے، واپس آ جاؤ، یا پھر اللہ میرے لیے کوئی اور راستہ پیدا کریں کہ بنیامین مل جائے، بادشاہ کے دل میں رحم آ جائے، وہ چھوڑ دے، میں اس کو لے کے آؤں، ورنہ میں نہیں۔ نے کہا ٹھیک، تو نے کہا سیدھی سی بات ہے کہ جب ہم جائیں گے تو آخر والد کو کیا کہنا۔ نے کہا کہ والد سے آپ کہیں کہ بھئی ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے تو کوئی کوتاہی نہیں کی۔ لیکن قرآن مقدس نے یہاں جو لفظ ذکر کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں ابھی تک یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے بارے میں یعنی دل صاف نہیں ہوئے تھے، غصہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ کہتے ہیں ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ واپس، فقولوا اپنے ابا سے کہو کہ ان ابنک تیرے بیٹے نے، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے، حالانکہ بھی بھائی ہے تمہارا، باپ تو ایک ہے نا، ماں کا فرق ہو جائے، لیکن وہ تمہارا اللاتی بھائی ہے، ماں کا فرق ہے، باپ تو ایک ہے، کیونکہ یا بھائی اللاتی ہوتے ہیں یا اخیافی ہوتے ہیں یا حقیقی ہوتے ہیں، شقیق، ماں باپ ایک ہو تو حقیقی ہے، اگر باپ ایک ہے اور ماؤں میں فرق ہے تو وہ اللاتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ پہلے سے ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، اس کا بیٹا ہو، پھر وہ دوسرے آدمی سے شادی کر، وہ اخیافی کہلاتے ہیں۔ تو کہنے لگے ان ابنک تیرے بیٹے نے چوری کی، یعنی کہا ورنہ ایک تو وہ دکھ میں ہے، حضرت یوسف کا صدمہ ہے، اس پر پھر بنیامین کا صدمہ ہے، اور پھر یہ کہا جائے جی تمہارے بیٹے نے، یعنی کہ ہمارے بھائی نے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دو جی کہ ہمیں غیب کا تو علم نہیں تھا کہ ایسا ہوگا کہ خود بنیامین چوری کر لے گا، اور اگر آپ کو ہماری بات پہ اعتبار نہیں ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ انہوں نے کہا ابا جان اگر آپ کو اعتبار نہ ہو تو آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں
یا وہ قافلہ جو آ رہا ہے وہ بھی قافلہ تھا، ان کے بھی علم ہے، ان سے پوچھ لیں کہ ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، ہم نے ہر مقام پہ ہر بات پہ ہم سچے ہیں، اب اگر وہ خود چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو ہم کیا کریں؟ تو بہرحال وہ واپس آئے، یعقوب علیہ السلام کو یہی کہا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے بات فرمائی، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جو کچھ کہہ رہے ہو تمہارے اپنے نفسوں کی گھڑی ہوئی بات ہے، لیکن بہرحال میں صبر جمیل پہ عمل کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مزید جو آزمائش پہ آزمائش ڈال رہے ہیں، مزید جو مجھے مصیبت پہ مصیبت آ رہی ہے، مزید پریشانی پہ پریشانی آ رہی ہے، مجھے یقین ہے صلی اللہ علیہ یاتینی بہم جمیعا کہ اللہ سب کو اکٹھا کر کے لائے۔ اب سب کا معنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام، بنیامین اور جو بیٹا وہاں ٹھہر گیا کہ میں نہیں جاتا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، اور یہیں سے یعنی علماء نے سبق دیا کہ آدمی کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صبر، اور ہر پیغمبر نے یہی بات کا درس دیا ہے امتوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ جب مصائب کی اور مصیبتوں کی بھرمار ہو گئی، وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، اللہ سے مدد پکڑو اور صبر۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہی ہدایت فرماتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ فوراً صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے۔ جب ہر چیز اسی کی ہے، نفع نقصان اگر آ رہا، یہ بھی صبر، امتحان۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ جو سب سے پہلی کلام لکھی وہ یہ تھی کہ اننی انا اللہ لا الہ انا محمد رسولی، اللہ نے لکھا کہ میں ہی وحدہ لا شریک الہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد مصطفیٰ جو ہیں میرے رسول ہیں۔ سب سے پہلے لوح محفوظ میں جو عبارت لکھی گئی، اور اس کے بعد آگے جا کے انتہا میں ہے کہ من لم یرضا برضائی ولم یقضا بقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی لاوائی فلیطلب الہا سوائی۔ ساتھ یہ بھی اللہ نے حکم دکھا کہ جو شخص میرے فیصلے پہ راضی نہ ہو، جو میری رضا پہ راضی نہ ہو، جس پہ میں مصیبت دوں اور صبر نہ کرے، جس پہ میں نعمت دوں اور شکر نہ کرے، اس کو چاہیے کہ میرے سوا کوئی خدا بھی اور تلاش کر لے، مجھے کیا ضرورت ہے پھر۔ تو اس لیے صبر جو ہے بڑی چیز ہے، اور پیغمبروں کا یہی مقام ہے کہ فصبر جمیل۔ اچھا، پہلے بھی یہی جملہ کہا تھا جب حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کے پیرہن کو لے کے آئے تھے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ لیکن آج پیغمبر نے صبر جمیل تک تو وہی جملہ فرمایا، لیکن آگے فرماتے ہیں عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے کہ اللہ سب کو جمع کر دے۔ انہ هو العلیم الحکیم، ہر چیز اس کے علم میں ہے اور ہر چیز اس کی حکمت کے مطابق ہے۔ کیوں یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا نا کہ یوسف کا خواب سچا نہ ہو، اور اگر یوسف کا خواب سچا ہے تو پھر ہم نے ملنا تو ہے، پھر ہم نے یوسف علیہ السلام کی تعظیم بھی کرنی ہے، تو یہ تو ہوگا، لیکن کب یہ نہیں جانا، یہ اللہ تبارک و تعالی۔ تو اب کچھ عرصے کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے
بیٹوں سے کہا کہ تم بالکل تم لوگ تو ہاتھ توڑ کے بیٹھ گئے، مایوس ہو گئے، اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہونا چاہیے کہ کام نہ ہو تو بس آدمی ہاتھ توڑ کے بیٹھ جائے، یہ کیا بات؟ ہمارے ذمے یہ ہوتا ہے کہ ہم سعی کریں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، اپنے اسباب کی حد تک عمل کریں، باقی کابرانی یہ ناکامی ہو تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہا بیٹے جاؤ کوشش کرو، تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتی؟ اور کچھ چیزیں تھوڑی بہت لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ مہربانی کرے کچھ اور اللہ بھی لے آؤ۔ تو اب جناب بھائی جو تھے سارے کے سارے وہاں پہنچے اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں، اور آ کے بڑے گڑ گڑائے، چونکہ اب بہت پریشان، اور آگے کہا کہ یا ایھا العزیز۔ یاد رکھو اصل میں بعض لوگوں نے عجیب کچھ کہانیاں بھی بنائی ہیں، کچھ روایات، کیونکہ قدرتی بات یہ ہے کہ یہ بنو اسرائیل جو ہے نا، ان کو روایتیں بنانے کی بڑی عادت ہے، تو انہوں نے یہ بھی بنایا ہے کہ جی یا ایھا العزیز، چونکہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے قالوا یا ایھا العزیز، تو مطلب یہ تھا کہ وہ عزیز مصر جو تھا، وہ جس کا قصہ پہلے آپ سن چکے ہیں، امرات العزیز، تو عزیز کہتے ہیں کہ مر گیا، اور اس کا نام تھا فوتی فار، اور بعض نے اس کا اور نام بھی لکھا ہے، بادشاہ جو تھا وہ ریان بن الولید۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی جب وہ مر گیا تو اب زلیخا اس کی جو بیوی تھی، اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی شادی، اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس داستان کو لکھا، حتیٰ کہ بعض کتابیں جو آج بھی دنیا میں تورات کے نام سے موجود ہیں یا تلمود کے نام سے موجود ہے، اس میں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ بھئی پوتی فار جو تھا وہ مر گیا، اور اس کے مرنے کے بعد بی بی زلیخا جو ہے بادشاہ نے اس کی شادی جو تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ اچھا اب چونکہ مصیبت یہ ہوتی ہے نا جی کہ جب ایک بات بنائی جائے نا، اس کے لیے پھر 100 باتیں بنانی پڑتی، ایک بڑا مشکل مرحلہ یہ بھی ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یوسف علیہ السلام تو عین شباب ہے، اور زلیخا کی عمر کتنی ہو گئی، تو اس کا بھی انہوں نے ایک حل نکالا کہ جی اللہ پاک نے اس کو پھر جوانی عطا فرما دی۔ اب اللہ کے آگے تو کوئی مشکل ہے نہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جب نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کی تو محبت بے انتہا ہو گئی، اور زلیخا جو تھی وہ یعنی امرات العزیز جو تھی، اب اس کا چونکہ وہ اسلام لے آئی، یوسف علیہ السلام کا دین قبول کیا، اور اللہ کی عبادت میں اتنی مشغول ہو گئی کہ اب حضرت یوسف انتظار فرماتے رہتی اور وہ عبادت میں مشغول رہتی۔ تو ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ زلیخا عجیب بات ہے، تمہیں وہ وقت بھول گیا ہے کہ تم میرے پیچھے بھاگتی تھیں اور دروازے بند کرتی تھیں مجھے پکڑنے کے لیے، اور آج میری بیوی ہو کے میں تمہاری انتظار کرتا رہتا ہوں۔ تو زلیخا نے کہا کہ اصل میں اس وقت مجھے تیری تلاش تھی، اب مجھے تیرا رب مل گیا ہے، تو اب مجھے تیری تلاش دی نہیں۔ اور اسی لیے پھر انہوں نے اس کو یہ بھی لکھا کہ آدمی جب آدمی کو تلاش کرتا ہے تو ناکامیوں کا سامنا ہوتا ہے، اور آدمی جب اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے تو پھر وہ سب چیزیں جو ہیں اس کو مل جاتی ہیں۔ لیکن اس واقعے کا قرآن نے کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ احادیث رسول نے ذکر کیا۔ لیکن یہ عجیب بات ہوتی ہے، اتفاق ہے کہ جھوٹ جتنا ہونا مزیدار بڑا ہو، یہ اتفاق۔ اور پھر لوگوں کو نعوذ باللہ ایسی باتیں، اچھا بہت سارے اچھے لوگوں نے بھی قصے بنائے۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مجھ پہ جھوٹی بات بنائے وہ جہنم میں اپنے ہاتھ سے ٹھکانہ بنائے۔ انہوں نے کہا جناب، حضور نے فرمایا من کذب علی، جو مجھ پہ جھوٹ بولے، ہم تو حضور پہ تو جھوٹ نہیں بول رہے، ہم تو حضور کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک ہے اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولنا، ایک یہ ہے کہ ہم تو ایسی باتیں جھوٹی حدیثیں بنا رہے ہیں کہ لوگ دین میں آئیں، حضور کی محبت بڑھے، حضور کا عشق بڑھے، یہ تو ہم حضور کے لیے بنا رہے ہیں نا، حضور پر تو جھوٹ نہیں بول رہے۔ حالانکہ بات تو ایک ہی ہے کہ جو بات حضور نے نہیں فرمائی اس کی نسبت حضور کی طرف کرنا جھوٹ ہے،
اور اسی نسبت کے لیے جہنم کی سزا ہے کہ بھی جو بات حضور نے فرمائی نہیں وہ کیسے حدیث ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائیں۔ بہرحال تو ایسی باتیں جو ہیں بڑی تاریخ میں عجیب عجیب قصے لوگوں نے بنائے ہیں، اس لیے یوسف اور زلیخا پہ کتابیں لکھی گئیں اور اس میں عجیب عجیب قصص آئے، لیکن بات وہی حق ہے جو صحیح روایات کے ساتھ ثابت ہو۔ یہ ہمیں نہیں ملتا کہ واقعی امرات العزیز سے شادی ہوئی ہو۔ اصل میں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا فوتی کر، اس کی لڑکی سے شادی ہوئی تھی حضرت یوسف کی، تو لوگوں نے فوتی کر کا فوتی فار بنا دیا۔ تو معمولی سی بات ہے، نام بگڑنے میں تو دیر نہیں لگتی، تھوڑا سا زبر زیر کا فرق آتا ہے تو ہم جیسے مسجد بلال، حضرت بلال کی مسجد، یعنی حضور نماز پڑھتے تھے کعبہ شریف میں اور بلال پڑھتے تھے پہاڑ پر، کوئی عقل کی بات ہے؟ لیکن لوگوں نے بنا دی، مشہور ہوگی مسجد بلال۔ اصل میں کیا تھا؟ مسجد ہلال، کہ عرب والے جو تھے وہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے چاند دیکھا کرتے تھے، وہاں سے کھڑے ہو کے چاند صاف نظر آتا تھا، تو اب معمولی سی بات ہے کہ ہلال کی ہا کا جو نیچے تھا نا اس کو ذرا نقطہ بنا دیا تو بلال بن گئی، فرق کیا پڑتا ہے؟ بات بدلنے میں کوئی دیر تو لگتی ہے۔ تو بہرحال اصل قصہ یہ ہے کہ وہ نکاح ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، نہ ہمارے پاس قرآن پاک نے ذکر کیا ہے اور نہ کسی حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو بہرحال اصل بات یوں سمجھیں کہ عزیز جو ہے یہ کوئی عہدہ نہیں، قرآن نے جو بار بار عزیز کا لفظ ہے یہ ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں سرکار، سرکار جس کوئی بھی بڑا حاکم اس کو کہہ دیتے ہیں جی سرکار کا فرمان ہے، وہ سرکار کا حکم ہے جی، اور جی جو سرکار فیصلہ، یعنی ایک اعزاز کا لفظ، جیسے کسی کو آنریبل کہہ دیں آپ، تو یہ اعزاز ہے، یہ عہدہ نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ عہدہ ہو، ایک ہے کہ اعزاز ہے، یہ اعزاز تھا، عہدہ کوئی نہیں تھا۔ اب تو یوسف علیہ السلام ماشاءاللہ پوری امور سلطنت پہ گویا کہ ان کا مکمل کنٹرول۔ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اب بھائی آئے تو اب جناب وہ اکڑ چکڑ تو نکل گئی، اب تو وہ غرور اور وہ اکڑ کہنے لگے کہ اے مہربان عزیز، عزیز مصر مہربانی کرو، ہم اور ہمارے گھر والے بالکل فاقوں پہ پہنچ گئے ہیں، ختم ہو گئی، اور ہم بہت معمولی سی چیز لے کے آئے ہیں، پونجی جو ہے ہماری اب تھوڑی رہ گئی ہے، اتنا پیسہ نہیں کہ ہم آپ کو صحیح معنی میں بدلہ دے سکیں۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، اگر آپ مہربانی کر کے یہ تھوڑی پونجی لے کے پورا غلہ ہمیں دے دیں تو یہ آپ کی عنایت ہوگی، آپ مہربانی کریں، ہم پہ صدقہ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر کرنے والوں کو، خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب علماء نے یہاں بھی پیسے لکھی ہیں بھی انبیاء کے لیے تو صدقہ جائز نہیں ہوتا، اور انبیاء علیہ السلام تو ہدیہ تو قبول فرماتے ہیں لیکن صدقہ قبول نہیں فرماتے، اور اس پہ پھر جواب دیے ہیں کہ یہ ہمارے نبی پاک کے لیے تو تھا لیکن پہلے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ساری بحثیں بلا وجہ ہیں، ورنہ بات یہ ہے کہ صدقہ تو وہ ہوتا ہے جو بندہ خیرات مانگے۔ ایک بندہ جب پیسے دے کے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے وہ کون سا صدقہ ہے بھائی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جینا ببضاعۃ مزجاۃ، یہ ٹھیک ہے کہ ہم پورے پیسے نہیں دے رہے تو رعایت کر دیں، تو یہ تو بھی خیرات نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم اس کے اوپر بحثیں کریں۔ اب جب یوسف علیہ السلام کو پتہ لگا کہ میرے ماں باپ وہاں بھوکے ہیں، فاقوں سے گزر ہو رہی ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی منشا بھی ہو گیا کہ اب بات کھل گئی، ورنہ تو یوسف علیہ السلام چاہتے تو جیل سے بھی پیغام بھجوا سکتے، چاہتے تو جب مصر میں غلام بنے تھے اس وقت بھی پیغام بھجوا سکتے، اور چاہتے تو جب عزیز مصر کی بیوی ان کے لیے اپنی سب کچھ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی تو ان کو کہتے تھے کہ میرے والدین کو پیغام تو بھجوا دو کہ میں خیریت سے ہوں، تو کون سا مشکل مسئلہ تھا؟ لیکن اللہ کا منشا نہیں تھا تو کیسے خبر دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو، سارے وسائل بھی ہوں تو کام نہیں آتے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں
اسباب بھی نہ ہوں تو کام خود بخود بن جاتے ہیں، امیدیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب حضرت یوسف علیہ السلام قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اب یوسف علیہ السلام نے اپنا جو تاج پہنے ہوئے تھے، وہ جو اپنا لباس پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتارا۔ اب جو ان کی نظر پڑی تو اب گھبرائے، کہ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہنے کہ اچھا تم یوسف ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے سر پہ ایک نشان بھی تھا، اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تاج اتارا کہ اس نشان کو دیکھ کے یہ یقین کر لیں کہ ہاں میں یوسف۔ قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ آپ نے فرمایا کہ بھائیو واقعی میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، میں یوسف ہوں، اور سن لو اللہ نے ہم دونوں پہ احسان کیا، اللہ نے مجھ پہ یہ مقام دیا، میرے بھائی کو بھی ملا دیا، اور میرے اللہ کا قاعدہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اور جو صبر کرے مصیبتوں پہ، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں اور زیادتی کرنے والوں کو رسوا کر دیتے ہیں۔ اب جناب جب حضرت نے بات کھول دی تو اب رو پڑے، کہنے لگے کہ مہربانی کرو ہمیں معاف، واقعی ہم نے گناہ، واقعی ہم نے زیادتی کی تمہارے ساتھ بھی اور بنیامین کے ساتھ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کہتے قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آپ نے فرمایا بھائیو آج کے بعد تم پہ کوئی الزام بھی نہیں، کوئی گلہ بھی نہیں، کوئی چوٹ نہیں، اللہ تمہاری بخشش کرے، وہی مہربان ہے، وہی رحم فرمانے والے۔ فوراً دعا بھی کر دی کہ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اور میری طرف سے تم پہ کوئی تانا نہیں ہوگا۔ یہ ایسا قصہ ہے مبارک ہے جو عین مشابہ ہے اس قصے کو کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ فتح کرا دیا، آپ غالب ہو کر فاتح ہو کر مکے میں داخل ہوئے، قریش مغلوب ہو گئے، قیدی ہو گئے، پکڑے گئے، مارے گئے، سامنے آ کے کھڑے ہیں، اور حضور نے فرمایا قریش مکہ اب خود فیصلہ کرو تمہارے لیے کیا سزا تجویز کریں، اب بات کرو۔ اللہ اکبر، کہنے رہے آخر قریش تھے، کچھ بھی ہوں سمجھدار تو تھے، کہنے لگے کہ ہم بھی ایک بھائی کے سامنے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے کافر ہیں جو کچھ ہیں مشرک ہیں، لیکن آپ ہمارے اخ کریم ہیں، جو مناسب سمجھے، ہم نے واقعی غلطیاں تو کی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اگر تم یہ کہتے ہو تو میں بھی وہی کہتا ہوں، کما قال اخی یوسف، جیسے میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم جاؤ انتم الطلقاء، میں نے بھی تم سب کو آزاد کیا ہے، کوئی تم پر ملامت نہیں، کچھ نہیں، جہاں رہنا چاہتے ہو جانا چاہتے ہو رہو، اسلام لانا چاہتے ہو تمہاری مرضی، نہیں لانا چاہتے ہو نہ لے آؤ، میری طرف سے تم آزاد۔ تو عین وہی فیصلہ ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، اور یہی شان ہے پیغمبر۔ اب جب سب بھائی مل گئے اور سب نے آپس میں ملاقاتیں ہو گئی، اور اب تو پھر وہ بادشاہ کے بھائی تھے، اب تو شاہی مہمان خانے میں ماشاءاللہ، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام پہ بڑی بات گراں گزر رہی تھی کہ ہم تو یہاں شاہی محلات میں ہیں اور ابا کے ساتھ، اور وہ نبی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ اب اس مسئلے کو چھیڑیں، آپ ایسا کریں کہ جا کے ابا کو لیں۔ انہوں نے کہا ابا تو بوڑھے ہو گئے، ان کی تو نظر مبارک بھی کمزور ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئی تمہارے فراق میں روتے روتے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ایسا کرو کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی
فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ میں قمیص دیتا ہوں، یہ لے جاؤ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں اور جا کے آپ کے چہرے سے لگاؤ، اس کی برکت سے اللہ ان کو آنکھیں عطا فرما دیں گے، اور پھر تم سب گھر والوں کو لے کے آؤ میرے پاس۔ اب اس قمیص کے بارے میں بھی روایات جو ہیں مختلفہ ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا لباس اتارا گیا اور بغیر لباس کے ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور جب اللہ نے حکم دیا آگ کو کہ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، تو اللہ نے جنت کا لباس بھی بھیجا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تو جنت کا وہ قمیص جو آپ نے پہنا تھا وہی قمیص پھر حضرت اسحاق کے پاس آیا، پھر حضرت اسحاق سے یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت یعقوب نے پھر یوسف علیہ السلام کو دیا، تو وہ اس کو بنا کے چھپا کے ایک نلکی سی بنا کے محفوظ کر کے رکھا جاتا تھا تاکہ کسی کو نہ جائے، تبرک ہے اور جنت کا کپڑا۔ اور جنت کی اس نعمت کی صفت یہ تھی کہ جس چیز پر بھی اس کو ڈال دو وہ ٹھیک ہو جاتی تھی، اندھے پہ ڈال دو ٹھیک ہو جائے گا، اور برس والے پہ ڈال دو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ جنت کی نعمتوں کے یہ اثرات ہیں کہ جنت میں ہے ہی حیات، موت تو آنی نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے، انشاءاللہ شاید ہم بھی زندگی تو شاید اس قصے پر اللہ پہنچائیں گے کہ جب سامری نے گائے کا بچڑا بنایا تھا تو اس نے بھی اصل میں کیا کیا تھا کہ جب وہ چھوٹا تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کی خبر گیری کے لیے آتے تھے، جب سن شعور کو پہنچا، سمجھ آ گئی، تو دیکھا کہ بھئی جبریل علیہ السلام جو ہیں جس گھوڑی پہ سوار ہیں، اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ جبریل ہیں، وہ تو انسانی شکل میں تھے۔ دیکھا کہ جہاں جہاں وہ گھوڑی جو ہے قدم اٹھاتی ہے رکھتی ہے تو نیچے کی چیزیں جو ہے سبز ہو جاتی، خشک گھاس سبز ہو گئی، خشک پتیاں سبز ہو گئی، تو اس نے وہ مٹی چھپا کے اپنے پاس رکھ دی۔ اب جب سونے کا بچڑا بنایا تو اس میں وہ مٹی بھی ڈال دی، مٹی ڈالی تو وہ جناب جسد لہو خوار، اس سے تو آوازیں شروع ہو گئی گائے کی، وہ تو زندہ ہو گیا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جنت کی چیز ہی ایسی ہے کہ اللہ یموت فیہا ولا یحیا، وہاں تو کافر کے لیے بھی موت نہیں ہوگی، اور چیزیں ایسی ہوں گی کہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گی، فنا نہیں ہوں گی۔ تو دراصل یہ وہی قمیص مبارک تھا جو محفوظ رکھا۔ اور اسی طرح یعنی علماء نے لکھا ہے کہ آپ قصہ یوسف علیہ السلام پہ اگر نظر ڈالیں تو اس قصے کا عمود جو ہے نا، یعنی بنیاد جو ہے گویا وہ قمیص، کہ جب آپ اپنی پھپھی کے گھر سے نکلے، اپنے ابا کی خدمت میں آنے لگے تو پھپھی نے بھی پکڑنے کے لیے قمیص کا سہارا لیا، اور جب آپ کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو باپ کو دھوکہ دینے کے لیے جاؤ والا قمیص ہی بدمن کذب، قمیص میں خون لگا کے جھوٹا آ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا تو یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی تو قمیص لے کے آئے تھے نا، اور جاؤ والا قمیص ہی بدمن کذب، شام غریبہ منا رہے ہیں جناب، رو رہے ہیں، خون لگا کے آ گئے۔ تو اب وہ حضرت یوسف، تو وہ بھی قمیص کا ذکر تھا۔ اور اس کے بعد جب امرات العزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی تو وہاں بھی قمیص کا مسئلہ پیش آ گیا، ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ قمیص دیکھو جی آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے۔ اور اب جناب جب قصہ آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی صحت و واپسی کے لیے، تب بھی آپ نے فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا۔ اس لیے گویا کہ قمیص مبارک جو ہے وہ اس قصے کا ایک اہم چیز ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے بار بار کیا، اور ہر موقع پہ کہیں نہ کہیں اس قمیص کا کوئی کردار ضرور آ جائے۔ اب جناب بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اب نبوت مل چکی تھی، اور جو چیز نبی کو بدن کو لگ چکی ہے اس کا کیا کہے۔ اسی لیے بعض روایات میں یہ بات موجود ہے نا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے ہاتھ رکھا تھا نا تو جن جن بالوں پہ حضور کا ہاتھ آ گیا وہ 120 سال عمر گزر گئی، وہ سفید نہیں ہوئے، اسی طرح جوان رہے کہ حضور کے ہاتھ لگ گئے۔
صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اللہ کے نبی کی تو ایک شان ہے۔ اب وہ قمیص لے کے چلے، ابھی وہ فاصلہ جو ہے تقریباً بعض روایات میں ہے کہ 80 فرسخاً 80 میل دور تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر آؤ۔ وہ جو باقی اولاد کی اولاد اور بچے اور فیملی، چونکہ آپ کے تو بہت بڑا خاندان تھا، فرمایا کہ ادھر آؤ، ایسا نہ ہو کہ تم تو یہی کہو گے کہ ہاں میں بس اسی پرانے مسئلے میں اپنے خیالات میں ڈوبا ہوں، لیکن آج مجھے یوسف کے پیرہن کی خوشبوئیں آ رہی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارے معاملے جو تھے اللہ کی شان ہے، اسی میں اللہ کی حکمتیں تھیں کہ یوسف علیہ السلام چند میل پہ کنویں میں موجود ہیں تو خوشبو نہیں آتی، یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں کھڑے ہیں تو خوشبو نہیں آتی، تخت پہ بیٹھ گئے تو خوشبو نہیں آتی، اب 80 میل دور ہیں تو خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں تو خبر فرما دیتے ہیں، اور جب اللہ نہیں چاہتے ہیں تو چیز سامنے موجود بھی ہو تو خبر نہیں ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ علم غیب جو ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بطور معجزہ، اولیاء اللہ کو بطور کرامت و کشف، کبھی کبھی اللہ چاہتے ہیں تو علم عطا فرما دیتے، کھول دیتے، لیکن اگر نہ چاہیں، دیکھیں جیسے کہ یوسف علیہ السلام یعنی خود موجود ہیں کنویں میں، لیکن باپ کو خوشبو بدن کی بھی نہیں آئی، اور اب فرما رہے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب سارے گھر والے اکٹھے، انہوں نے کہا ابا جان آپ تو بس اسی پرانے خیال میں بیٹھے ہیں، آپ کو تو ہر وقت بس ایک ہی خیال ہے اپنا یوسف علیہ السلام کا۔ ابا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ابھی تو میری بات نہ مانو، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اسے۔ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب جب آیا خوشخبری دینے والا، بعض علماء نے کہا کہ وہ بڑا بھائی، اور بعض نے کہا کہ وہ بھائی جو جھوٹا قمیص پہ خون لگا کے لایا تھا، اس نے کہا چونکہ میں نے قمیص لا کے دکھ پہنچایا تھا، آج مجھے قمیص دو کہ میں خوشی پہنچاؤں۔ بس وہ تو آنکھوں کو لگنے کی دیر تھی۔ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، وہ جو کمزوری تھی نظر کی، وہ ضعف تھا، وہ سب کا سب دور ہو گیا، آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا الم اقل لکم، میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے تم کو علم نہیں؟ مجھے تو یقین ہے، میں خواب پہ بیٹھا ہوں، مجھے تو یقین ہے کہ یوسف ملے گا، میں جو بھی کہہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کا علم عطا فرمایا ہے۔ اب جناب جب سارے کے سارے بیٹے بھی اکٹھے ہو گئے، یوسف و بنیامین نہیں ہے تو قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ سب کہنے لگے کہ ابا جان مہربانی کر، ابا جان اب ہمارے لیے آپ بھی معاف کریں اور اللہ سے بھی ہمارے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم نے واقعی زیادتی کی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، بنیامین کے ساتھ بھی، اب مہربانی کریں، آپ خطا کا اقرار کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، بہت جلدی وقت آ رہا ہے، میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، اور میرا اللہ بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ بہرحال قرآن میں قصہ یوسف میں ایک سمجھنے والی بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے معافی مانگو، انہوں نے تو فوراً کہہ دیا یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے۔ لیکن جب ابا سے کہا کہ مہربانی کر کے ہمارے لیے معافی مانگے، ہم خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، انہوں نے فوراً نہیں مانگی، انہوں نے کہا اب مانگوں گا لیکن صبر۔ تو انہوں نے کہا اس کی کیا وجہ تھی کہ بھئی حالانکہ شفقت تو
اور برداشت اور شفقت اور رحمت اور رافت جو ہے وہ تو سب سے زیادہ یعقوب علیہ السلام میں تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے تو فوراً دعا کر دی۔ لیکن ابا کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی میں دعا نہیں کرتا، سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا۔ اس کی وجوہات علماء نے لکھی ہیں کہ اصل میں یعقوب علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ جب سحر کا وقت ہوگا، یعنی تہجد کا وقت ہوگا، رات کا آخری حصہ ہوگا، تو اس وقت میں اپنے بھائیوں کے، اپنے بیٹوں کے لیے معافی مانگوں گا کہ کوئی چھوٹا موٹا جرم تو ہے نہیں، اللہ کے نبی کو ستانا، ایک اللہ کے پیغمبر کو کنویں میں ڈالنا، اللہ کے پیغمبر کو جا کے کھوٹے پیسوں میں بیچ دینا، پھر خون جھوٹا لگا کے اللہ کے نبی کے سامنے آ کے جھوٹ بولنا، یہ ساری باتیں کو معمولی تو تھی نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے اللہ سے بخشش مانگوں گا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ کا منشا مبارک یہ تھا کہ میں وقت سحر مانگوں گا، کیونکہ وقت سحر ایسا ہوتا ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہیں اور رضا فرماتی ہیں کہ حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے۔ وہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں۔ اسی لیے ایک صحیح روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تہجد پڑھ کے جب بیٹھے تو کہنے لگے، مولا تو نے حکم دیا کہ میری عبادت کرو، ہم نے تیری عبادت کی، تو نے حکم دیا میری اطاعت کرو، ہم نے تیری اطاعت کی، اب عبادت بھی کر دی، اطاعت بھی کر دی، اور یہ سحر کا وقت ہے، یہ سحر کا وقت ہے، تیرا وعدہ ہے کہ میں معاف کرتا ہوں، پھر ہماری دعائیں بھی منظور فرما۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ مومنون کی صفت کیا ہے کہ والمستغفرین بالاسحار، کہ جو سحر کے وقت میں اپنے اللہ سے معافی مانگے، سحر کے وقت میں، تہجد کے وقت میں، یعنی سدس الاخیر میں، یعنی اگر رات جو ہے نا جی 12 گھنٹے کی ہے، 10 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی، اس کو 6 حصے میں تقسیم کر دے، جو آخری حصہ ہے وہی سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کا اور استجابت کا اور مستجاب ہونے کا سب سے بڑا وقت ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے مانگوں گا لیکن صبر۔ اور بعض علماء نے اس کا ایک اور وجہ لکھی، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے گناہ معاف کر دو، تو یوسف علیہ السلام نے معاف کر دی، ان کا تو ذاتی مسئلہ تھا، معاف کر سکتے، ان کو ستایا گیا تھا، تو جس کو تکلیف پہنچائی جائے اس کو تو معاف کرنے کا اختیار۔ لیکن جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا تو یعقوب علیہ السلام کو تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ یوسف نے معاف بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، بنیامین نے بھی ان کو معاف کیا ہے کہ نہیں کیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں بخشش مانگوں گا، پہلے میں تسلی تو کر لوں کہ جن کے تم مجرم ہو انہوں نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی، صبر کرو، انشاءاللہ آنے والے وقت میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، اور میرا مولا جو ہے بڑے مہربان۔ اچھا، اسی میں ایک اور بات جو ہے اس پر بھی علماء نے بڑی بڑی ابحاث لکھی ہیں کہ بھی یوسف علیہ السلام اب ساری بات بھی کھل گئی، اب تو کوئی راز نہیں رہا نا، اب تو بنیامین مل گیا، بھائی مل گئے، ان کو یوسف کا پتہ لگ گیا، تو خود قمیص تو بھجوا رہے ہیں لیکن خود کیوں نہیں گئے والد کو ملنے کے لیے؟ یعنی کہتے ہیں کہ قمیص واتونی بأہلکم اجمعین، تم سب کو لے کے آؤ۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا، آخر بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام، کہ جتنا بڑا شان بلند کیوں نہ ہو جائے، کہتے اچھا بھائی اب تو اللہ کی اجازت بھی ہوگی، اب تو ہم خود جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا نہ جانا اور بھائیوں سے کہنا کہ واتونی بأہلکم اجمعین، تم لے کے آؤ، تو علماء کرام نے اس کے بڑے بڑے جوابات لکھے ہیں، لیکن آسان بات آپ یاد رکھ لیں کہ اصل منشأ حکم خداوندی اسی طرح تھا کہ جیسے پہلے راز نہ کھولنے کا حکم تھا، اب بھی حکم یہ تھا کہ یوسف تم اپنے مقام پہ رہو، ہم نے یعقوب کو لانا ہے تمہاری طرف، کیونکہ خواب بھی تو یہی تھا نا کہ یوسف کی اتنی بڑی عظمت دکھائی گئی کہ ابا بھی سجدہ کرے، تو جب اس کو اتنا بڑے مرتبے پہ دکھانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشأ مبارک ہے۔ اس کے مقابلے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب پتہ لگ گیا نا کہ فرعون کے گھر میں ہیں اور دودھ نہیں پی رہے، اور بہن بھاگتی ہوئی آ گئی اور اس نے کہا اما جان بالکل نہ گھبراؤ، بالکل ڈرنے کی بات نہیں، میرا بھائی محفوظ ہے، اور بلکہ باہر سارے آپ افسر کھڑے ہوئے ہیں آپ کو لینے کے لیے، آپ چلیں۔ اس نے کہا میں تو نہیں جاتا،
نے کہا کیوں؟ اور دیکھا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم موسیٰ کو تیری طرف لوٹائیں گے، یہ تھوڑا کہا تھا کہ مجھے موسیٰ کے پاس لے جائیں گے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، کہ ہم موسیٰ کو تیری طرف لوٹائیں گے، تو بس پھر خدا لوٹائے گا، میں تو نہیں جاتا۔ تو وہاں اور بات تھی اور یہاں جو ہے وہ اور بات ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ حالات کا یعنی ایک بڑا جبر ہوتا ہے۔ تو اصل سیدھی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی حکم خداوندی تھا، ورنہ اللہ کا پیغمبر یوسف علیہ السلام ایسے کیسی بات کہتے۔ اب قرآن کہتا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شاء اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے استقبال کے لیے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ اچھا بعض روایات میں آئے کہ جب اتنا بڑا لشکر دیکھا تو یعقوب علیہ السلام بیٹے سے کہا کہ یہ تو جنود فرعون، یہ کون؟ یہ تو جنود فرعون لگتا ہے، فرعون کا کوئی لشکر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، فرعون کا لشکر نہیں ہے، تو تیرے بیٹے کا لشکر ہے، اب تو مصر میں بادشاہ ہے یوسف۔ اب یوسف علیہ السلام آئے تو عزت و اکرام کے ساتھ لے گئے، وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، ان کو بٹھایا، اور جناب وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، حضرت یوسف عرش پہ بیٹھے، اور والدین جو تھے، صحیح بات یہ ہے قرآن کہتا ہے ابوئی، بعض کہتے ہیں کہ ماں فوت ہو گئی تھی، خالہ تھی، اور خالہ بھی ماں کے درجے میں ہے، لیکن اصل بات وہی ہے جو قرآن کہتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے ابوئی ہے تو ابوئی ہے۔ اس کے بعد جناب وہ سجدے میں آئے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وَخَرُّوا لَهُ، اللہ کے آگے جھک گئے، یعنی کہ یعقوب نے یوسف کو سجدہ کیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اتنی بحث کی ضرورت نہیں ہے، اس شریعت میں یہ ساری چیزیں جائز تھیں، اللہ کے حکم کے ساتھ تھا، اللہ ہی نے تو خواب دکھلایا تھا، اور نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ یہ تو شریعت اسلام میں سیدنا محمد الرسول اللہ کی شریعت میں اللہ نے منع کر دیا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اور جب کسی صحابی نے بھی اجازت مانگی سجدے کرنے کی تو حضور نے اجازت نہیں دی، لیکن یوسف کی شریعت میں جائز تھا۔ اس زمانے میں دو بہنیں ایک نکاح میں رکھنی بھی جائز تھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت کی کریں۔ اب جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا ابتی ھذا تاویل رؤیائی، آج اللہ نے میرے خواب کی تعبیر جو ہے وہ سچ کر دکھائی ہے، یہ وہ خواب ہے جو میں نے دیکھا۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ وقد احسن بی، اور اللہ نے میرے ساتھ کتنا احسان فرمایا، اذ اخرجنی من السجن، کہ اللہ پاک نے مجھے قید خانے سے نکالا تو تخت پہ بٹھا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے قصہ شروع کیا۔ یہ قصہ تو ابتدا سے کیا، بجان میں آپ سے جدا ہوا، مجھے بھائی لے گئے، مجھے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے قصہ شروع نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو اچھا پھر یہاں سے بھی نہیں کیا کہ ابھی امراۃ العزیز نے ایسا کیا، میں مصر میں آیا، میں غلام بنا، میں بکا، مجھ پہ یہ الزام لگائے گئے، مجھے جیل کیوں بھیجا گیا؟ کہا نہیں اللہ کا کرم ہے، اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ یعنی اللہ کے احسان اور نعمتوں کا ذکر کیا، ان مصیبتوں کا ذکر نہیں کیا کہ یہ خوشی کا وقت ہے، اب اس سے دوہرا کے غم کو تازہ کرنے کی کیا بات ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ آپ اگر جیل میں جانے کا ذکر کرتے تو پھر امراۃ العزیز کا بھی قصہ آتا، تو جن محسنوں نے ان کی پرورش کی تھی، حضرت یوسف نہیں چاہتے تھے کہ میری زبان سے ان پر الزام لگے اور ان کے عیب اچھالے جائیں، اسی فرمایا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ،
اور آپ کو بھی اس دیہات سے لے آئے من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، وہ تو شیطان نے ہمارے اور بھائیوں کے درمیان میں ایسی بات کھڑی کر دی تھی، ورنہ بھائی تو بھائی ہوتے ہیں اور اللہ کی ہر چیز میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ یوسف علیہ السلام کے خواب کو سچا فرمایا، یعقوب علیہ السلام تشریف لے آئے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ وہ اہم غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو، باقی اصل وجہ یہ تھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ قریش نے خود سوال کیا تھا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں بتلائیں گے یوسف کا قصہ، انہوں نے یہ خود بتا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا قصہ مبارک ذکر کر دیا اور اتنی تفصیل کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اب تو میں نے سارا واقعہ تمہیں بیان کر دیا، ابھی مان لے آؤ، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لے۔ تو اصل میں ان واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی عبرتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی مواعظ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے احکام، اور اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے تسلی قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے دل کے لیے تسلی مبارک ہے میرا مدنی آپ نہ گھبرائیں، آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ یوسف کے ساتھ کیا، اور آپ اس فکر میں ہیں کہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے قریبی لوگ ہیں، اور اس کے باوجود زیادتی کر رہے ہیں۔ میرا مدنی آپ کے تو چلو چاچا ہیں، چاچے کے بیٹے ہیں، وہ تو باپ کے بیٹے ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ کے ساتھ تو چلو ابو جہل کر رہا ہے، عتبہ عتیبہ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ تو ابی لہب کر رہا ہے، ولید بن المغیرہ کر رہا ہے، شیبہ کر رہا ہے، لیکن وہ تو حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، انہوں نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کے؟ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک نبی علیہ السلام کو ہدایت و تسلی کے لیے فرمایا کہ دیکھیں اگر آپ کو شیب ابی طالب کے علاقے میں کچھ عرصے کے لیے گویا کہ محصور رہنا پڑا ہے، ذرا نظر تو ڈالو کہ یوسف جیسا نازک و حسین جیل کی زندگی میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اس نے بھی تو جیلیں کاٹی، اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ یوسف علیہ السلام جس کو کنویں میں ڈالا گیا، جس کو جیلوں میں ڈالا گیا، ہم نے کیسے اوپر بٹھایا۔ میرے مدنی آپ بھی غم نہ کریں، یہ آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں، لیکن ہم بھی آپ کو معراج پہ اور سرزمین مکہ میں جس طرح یوسف کے عرش پہ پہنچایا تھا، اسی طرح آپ کو بھی عرش معلیٰ پہ لائیں گے، آپ کو ہم غالب کریں گے، آپ کے دین کو پورے ادیان پہ ہم نصرت دیں گے۔ اور جس طرح یوسف کے بھائی ملزم بن کے یوسف کے سامنے کھڑے تھے، ایک وقت آئے گا کہ قریش ملزم بن کے محمد مدنی تیری دربار میں کھڑے، آپ فکر نہ کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ان واقعات مبارکہ میں انبیاء علیہم السلام کے قصص مبارکہ میں مواعظ ہوتے ہیں، عبر ہوتے ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں اور تسلی ہوتی ہے اللہ کے نبی کے لیے، مومنین کے لیے، کلمے پڑھنے والوں کے لیے۔ تم کیا گھبراتے ہو؟ جب نبیوں پہ ایسے مراحل گزرے تو آپ کیا، آپ یا ہماری بحیثیت کیا؟ اگر انبیاء علیہم السلام پہ یہ تکلیفیں آئیں، اگر اللہ کے پیغمبروں پر ایسی کھٹن منازل آئیں، اگر انہیں جیل کی صعوبتوں سے گزرنا پڑا، اگر انہیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں قید ہونا پڑا، تو تم کیوں غم کرتے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قصص بیان فرمائے، اور سب سے عظیم قصہ، مفصل قصہ، اور من اول ہی الی آخر ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین۔